ہیلو گائز، ویلکم ٹو اندر ویلاگ. اور آج میں بات کروں گی کہ آپ سے کہ آپ ہر روز کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی کہانی یا سنا رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں یا پھر کہیں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچپن میں ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی بھی ہیں، سنائی بھی ہیں، اور اکثر ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی اسٹوری یا کہانی سن کے نیند آیا کرتی تھی. ہم یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹوری ہمیں ہماری مدر، ہماری دادی، ہماری نانی ہمیں سنا دے تاکہ ہمیں اچھی والی نیند آئے. لیکن آپ نے کبھی سوچا، ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے اگر آپ سوچیں تو آپ کی اپنی بھی ایک کہانی ہے، کیونکہ ہر انسان کی ایک اپنی اسٹوری ہوتی ہے اور ہر روز وہ اپنے آپ کو وہ اسٹوری سنا رہا ہوتا ہے. ہم اپنی نارمل روٹین میں اگر بات کریں تو ہم سارا دن اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بچپن سے اب تک اگر ہم ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ کتنے ایسے فیزز تھے ہماری لائف میں جدھر سے ہم لوگ گزر کے آئے، بہت ساری خوشیاں ملی، بہت ساری اچیومنٹس ملی، بہت ساری ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مشکلات بہت ساری ایسی زندگی میں آئیں کہ جو کبھی انسان سوچتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ ہاں میری زندگی میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن وہ سب ہوتا ہے اور ہم اس کو فیس بھی کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا رہے ہوتے ہیں، ایک سیڑھی کے جو اسٹیپس ہیں، اگر ہم نے کچھ ایک اچیو کیا، ہم سیکنڈ اسٹیپ پہ جاتے ہیں، کچھ اور اچیومنٹ ملی، کچھ اچھا کیا لائف میں، ہم اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں. تو کرتے 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 ہم کچھ اسٹیپس اوپر چلے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ کبھی زندگی میں ایسا بھی کچھ ہوتا ہے، ایسا بھی ٹائم آ جاتا ہے کہ ہم وہاں سے نیچے آ جاتے ہیں اور پھر چڑھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں. تو یہ والا جو سفر ہے سیڑھیاں چڑھنے کا، گرنے کا، یہ ہمارا پوری زندگی چلتا رہتا ہے. لیکن یہ سفر جو ہے وہ کٹھن بھی ہوتا ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اچیومنٹس بھی ہوتی ہیں. ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ایڈ بھی ہوتے ہیں، نکلتے بھی ہیں، کئیوں سے ہماری بڑی اچھی دوستی ریلیشن ہوتا ہے، کچھ ہمارے فیملی فرینڈس ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ریلیٹیوس ہوتے ہیں، کچھ ہماری اپنی پرسنل فیملی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری بڑی اچھی باؤنڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہماری بڑی اچھی بنی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ایک بات پہ جو ہے ہماری انبن ہو جاتی ہے اور وہ ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے. تو یہ جو سفر ہے ہماری زندگی کا، اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے جاتے ہیں، ہم بہت ساری کامیابیاں سمیٹتے ہیں، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے. لیکن ہر ایک کی ایک اپنی جو ہے اسٹوری، کہانی بن جاتی ہے، اور وہ کہانی بنا کے چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی اپنی بھی ایک اسٹوری ہے، ایک کہانی ہے پوری زندگی کی، بچپن سے اب تک کا جتنا ٹائم گزرا ہے، تو وہ بھی تو ایک سٹوری ہے نا، ایک کہانی ہے نا. اگر آپ اس کو کسی کو سنانا چاہیں یا کسی کو سنائیں اگر، تو وہ شاید آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ بڑی مشکل ہے. کچھ درد بھری کہانی ہو سکتی ہے، کچھ خوشیوں بھری کہانی ہو سکتی ہے. جیسے ہم اپنے بیٹھے ہوئے بچپن کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہم ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں ہمارے بچپن میں یہ ہمارے فرینڈس تھے، ہماری کزنس تھیں، ہم نے اپنی کزنس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بچپن بڑا اچھا گزارا. لیکن یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں اپنی اسٹوری کی، اپنی کہانی کی. ہماری اپنی جو کہانی ہے اس کو لکھیے، کسی دن بیٹھ کے آپ عنوان مت دیجیے، لیکن اس کو لکھنا شروع کریں. کیونکہ جب ہم ورڈز بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کوئی 1 منٹ میں ہم بیان کرتے ہیں، 1 لائن ہوتی ہے، 2 لائنیں ہوتی ہیں. لیکن جب ہم اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ شاید ایک پیج بن جاتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم نے کچھ ایکسپریس کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑے اچھے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی کہانی کو شروع سے بچپن سے لکھنا شروع کریں. کیونکہ اگر آپ بچپن کے ان دنوں سے سٹارٹ کریں گے جب آپ کا بچپن شروع ہوا تھا، شاید کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں نہ ہوں، آپ کو نہ پتہ ہو، آپ کی مدر کو پتہ ہو، آپ کے فادر کو پتہ ہو، آپ کے بڑے بہن بھائیوں کو پتہ ہو، ان سے پوچھئے اور لکھنا شروع کیجئے. اور تب تک جب آپ کو اپنی بچپن کی باتیں یاد ہیں، کیونکہ 3 4 5 سال سے آپ کی میموری میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ سب جو ہے اس کو لکھیں اور اینڈ پہ اس کا کوئی ایک عنوان دیجیے، ایک ٹائٹل اس اسٹوری کا ہونا چاہیے. کیونکہ
ہر کہانی کا ایک عنوان ہوتا ہے، ہر کہانی کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کو خود بڑا اچھا لگے گا، خود بڑا مزہ آئے گا کہ کتنا کچھ ایسا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اچیو کیا، کتنا کچھ ایسا ہے جو اچیو نہیں کیا، بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں اچھی ہوئیں، بہت ساری ایسی ہوئیں جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ سب مل ملا کے آپ کی اسٹوری جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہماری فیملیز میں بہت سارے ایسے نیو جنریشن آ رہی ہوتی ہے، نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ہم سے ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں، ہمارے بڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے دادا پردادا پھر آپ کہاں سے آئے، کہاں سے مائگریٹ کر کے آئے، آپ کی کیا ہسٹری ہے، کون کون لوگ تھے، اس ٹائم پہ کتنا ایجوکیشن تھی، اس ٹائم پہ کیا کچھ کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، یا پھر ان سے ہم نے وہ سب سنا سیکھا اور اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے اگلی جنریشن میں. بٹ اگر آپ نے کوئی اپنی ایک سٹوری، اپنی بک لکھی ہوئی ہے، اس کو لکھتے جائیں گے، اس والی جنریشن کی ساری سٹوری آپ لکھ دیں گے، اپنی لکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد جو رشتے ہیں، رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں آپ کے گھر میں ہیں، ان کا ذکر ہوئے گا، تو وہ ایک ریکارڈ آپ کے پاس رہ جائے گا. آنے والی جنریشن جو ہے، آنے والی یوتھ جو ہے، آنے والے نئے لوگ جو ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے، ان کو پتہ چلے گا، اور ان میں سے کوئی ایک پھر اس کو کنٹینیو کرے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی سٹوری بن سکتی ہے، اور اس کا ٹائٹل شاید اس ٹائم پہ کچھ اور ہو، اگلی جنریشن آئے وہ اس کو وہیں سے کنٹینیو کرے اور اس کا ٹائٹل وہ آگے سے پھر بدل دے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے میرے خیال سے یہ چلتا رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنی کہانیاں لکھنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی اسٹوری میں، ہماری اسٹوری میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم لکھنا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں شاید وہ کسی کو پتہ نہیں چلے، یا ہم اس کو سب سے چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں. تو بھئی آپ انٹریکٹ وے میں لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ سیم ٹو سیم وہی والی چیزیں لکھیں جو آپ کے ساتھ ہوئیں یا جو آپ کی لائف میں تھا. آپ اس کو انڈائریکٹ وے میں لکھ سکتے ہیں، چاہے تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سوچئے گا ضرور، کیونکہ اگر تو آپ نے اپنی کہانی لکھ ڈالی اور اس میں سکسیزفل ہو گئے. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں ہاں کہاں سے شروع کریں، کون بتائے گا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے بچپن میں کیا ہوا، ہمارے باؤ اجداد کے ساتھ اس ٹائم پہ کیسے تھے، کون پڑھا. تو بھئی ان سے پوچھئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہماری زندگی میں ابھی جو ہمیں بتا سکتے ہیں. ہمارے چچا ہیں، تایا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، خالہ ہیں، پھوپھو، وہ سب لوگ آپ کی زندگی میں ہوئیں گے جن کو وہ سب پتہ ہوگا. تو ان سے پوچھئے، اپنی سٹوری لکھیے، اور اس کو آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھیے. ایک اثاثہ ہوگی ان کے لیے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہاں ہماری فیملی ایسی تھی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں میں نے اپنی زندگی میں یہ سب کیا. خیر اس پہ ضرور آپ سوچئے گا. انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.